کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیداران سے ملاقات کے دوران بتایا، اس سال کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے 218 بلین روپے رکھے ہیں۔ ہر سال کراچی میں 1000 بلین خرچ ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا ہے بڑی جدوجہد کے بعد نالے ٹھیک کروائے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سندھ حکومت نے کافی کام کیا، گرین لائن بنائی، اب ریڈ لائن اور یلو لائن پر کام جاری ہے۔ پیپلز بس سروس سندھ حکومت کا اپنے لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس بھی شروع کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اسلام آباد پریس کلب کو گرانٹ دینے کا اعلان۔ پریس کلب کی گرانٹ کے لیے تجاویز بھیجی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سیکریٹری اطلاعات سندھ ندیم میمن کو ہدایت۔ سندھ حکومت نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیسکو محمد روشن اوٹھو نے سکرنڈ، سعید آباد، حالہ، بٹشاہ اور مٹیاری سب ڈویژنوں کا اچانک دورہ کیا۔ تمام ایس ڈی پی اوز کو ہدایت دی گئی۔ ہدایت کے تحت تفصیلی کارکردگی معلوم کی۔ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں جہاں پر ریکوری ٹیمیں کام کر رہی تھیں، ان کو چیک کیا، ان کی کارکردگی معلوم کی۔ انہیں ہدایت کی ہے 100% واجبات کی وصولی اور بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے حکومت سندھ کی جانب سے ریکوری میں اختیار کار اور پولیس کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے، لہٰذا اب سب پہ لازم ہے ایک ٹیم ہو کر کام کریں تاکہ ہیسکو کی ترقی ہو اور بجلی چوری کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ جو کام کرے گا وہ ہماری ٹیم کا حصہ بن کر رہے گا، جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ سول سوسائٹی کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آکل روڈ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی جناح باغ چوک اور پریس کلب تک پہنچی۔ ریلی میں شریک شہریوں نے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھا کر اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ریلی کے قائدین محسن چانڈیو، عبد الماجد سومرو، عبد الماجد لاشاری، عبد الرحیم اور دیگر نے کی، جہاں پر ان کا کہنا تھا اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل مسلسل کئی ماہ سے بے گناہ فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، جس میں خواتین اور بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن عالمی برادری اور اقوام متحدہ خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا مسلمان ممالک کے حکمران بھی فلسطینیوں کے لیے مضبوط آواز بلند نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل اور امریکہ مل کر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ ظلم دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انہوں نے مسلمان ممالک سمیت اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا فلسطین کی بھرپور حمایت کریں، اسرائیلی کو بمباری سے روکیں تاکہ فلسطینیوں کو جینے کا حق مل سکے۔